ہیلو جوائے اسٹار ٹی وی ویورز، آج ہم آپ کو اپنے اس نئے سیگمنٹ میں ویلکم کہتے ہیں اور ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ ڈاکٹر جمیل ناصر۔ تھینک یو ویری مچ برو جی، یہ ویلکم۔ تو آج ہم بات کریں گے روزوں کے متعلق، کیونکہ روزوں کا سیزن چل رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ تو شروع کرتے ہیں سر، آپ کچھ بتا سکیں اسی متعلق سے کہ روزوں کے بارے میں کیا اہمیت ہے اس کی، ہم مسیحیوں کو کس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں اگر۔ تھینک یو ویری مچ، میں شکر گزار ہوں جوائے اسٹار ٹی وی کا اور ان کی ساری ٹیم کا، تھینک یو ویری مچ۔ خاص آج جو عنوان ہے جس پہ آج میں بات کرنا چاہوں گا، اور جس طریقے سے ابھی بھائی چارلز نے ہم سے پوچھا بھی، تو روزہ در حقیقت اس کو اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو مختلف حصوں کے اندر بانٹا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خدا نے عدن کے اندر انسان کو خلق کیا، اس زمانہ سے لے کر نوح کے زمانہ تک، اور پھر نوح کے زمانہ سے لے کر ابراہیم، اور پھر ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل، تو یہ سارے ایسے اراہ چلتے ہیں، پیریڈ چلتے ہیں، ان کے اندر روزے کا کیا مفہوم ہے، اور پھر پرانا عہد نامہ روزے کی بابت کیا کہتا ہے، نیا عہد نامہ روزے کی بابت کیا کہتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اس پر بحث بھی ہے اور بہت زیادہ کنفیوژن بھی ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں آپ کو شریعت کی کتاب کے اندر کہیں روزے کا ذکر نہیں ملے گا، اور یہ سب کے لیے شاکنگ بات ہے۔ پہلی 5 کتابیں، جس میں تورات کی کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں پیدائش کی کتاب ہے، اور پھر خروج کی کتاب، استثناء، احبار، گنتی، یہ 5 کتب جو ہیں، ان 5 کتب کے اندر آپ کو کہیں روزے کا ذکر نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ آپ کو ایک فقرہ ضرور ملے گا، اور وہ فقرہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو ایک دن دیا جس میں وہ اپنی جان کو دکھ دے۔ اب یہ جان کو دکھ دینے کا جو مفہوم ہے اس کا نام روزہ ہے، اور یہ خدا نے اسرائیل کو اس وقت دیا، نہ باغ عدن کے باہر ہجرت کرنے کے بعد انسانیت نے روزہ رکھا، اس طریقے سے حکمن، میں بعد جو لفظ کر رہا ہوں حکمن کا مطلب ہے کہ جب الہی حکم آتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ جب دیکھیں باغ عدن سے لے کر طوفان نوح تک خدا نے کسی جگہ پر حکم نہیں کیا کہ آپ روزہ رکھیں۔ پھر طوفان نوح کے بعد سے لے کر ابراہیم تک آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ خدا نے کہا ہو روزہ رکھیں۔ پھر خدا نے اسرائیل جب غلامی کے اندر گئے، غلامی کے اندر اس سارے سلسلے کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ غلامی سے باہر آئے تو یہ سارے پیریڈز کے اندر روزے کا ذکر ہم کو نہیں ملے گا کہیں بھی۔ البتہ روزے کا اس وقت ہمیں ذکر ملے گا جب قوم بنی اسرائیل بیابان کا سفر کر کے آگے بڑھی، اور خدا نے شریعت دینا شروع کی، اور جب شریعت خدا نے دینا شروع کی تو پہلی مرتبہ خدا نے حکم کیا کہ تم نے کفارے کے دن روزہ رکھنا۔ اور یہ چارلز بھائی بڑی انٹرسٹڈ بات ہے کہ خدا نے کہا کہ کفارے کے دن تمہارا روزہ ہو، اور یہ کفارہ ہوگا کیا، کفارے کا دن کیا ہے؟ کفارے کا دن وہ ٹائم ہے جس دن وہ برے کو ذبح کرتے تھے، دیکھ میری روٹی کھانی ہوتی تھی، اور پھر یہ ساری رسومات ادا کرنی ہوتی تھی جو آئندہ زمانے کے اندر خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہمیں اس کفارے کے اندر نظر آتی ہے۔ اور خدا نے حکم دیا کہ جس دن کفارہ تم دو گے سال میں ایک مرتبہ، یوم کفر یا یوم کفارہ کا دن ہوگا، دا ڈے آف اٹارنمنٹ ہوگا، اس دن تم نے کیا کرنا ہے، اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ تھا اس کا آغاز روزے کا۔ تو ہمیں صرف روزے کا آغاز جو ہے وہ صرف پرانے عہد نامہ میں تورات کی کتاب کے اندر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا روزے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جو 40 ایام آتے ہیں جب روزوں کے، ہم ایسٹر سے پہلے جو ہم ایش وینسڈے سے شروع کر کے گڈ فرائیڈے تک جو پیریڈ ہے، تو اس میں ہمیں کرسچنز ایز اے کرسچنز ہمیں روزوں کو کس طرح سے ہم اس کو احترام، یا کس طرح سے ایز اے کرسچن آج کل کے دور میں ہم کس طرح سے اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان 40 جو ایام ہیں یا 40 روزے ہیں، ان کا پہلے ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی مسیحی رسومات ہیں ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی
सीधा ताल्लुक जाके इसराइली रसूमात से आ जाता है, या इसराइल की किताबों से आ जाता है, या बनी इसराइल के सहायफ से आ जाता है। तो आप कोई भी रस्म ले लें, खुदावंद यीशु मसीह ने एक टाइम में अपनी हयात में फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की सहीफ़ों को मनसूख करने नहीं बल्कि इन्हें पूरा करने आया हूँ। तो जितनी रसूमात हैं खुदावंद यीशु मसीह पूरी करने आए। अब थोड़ा सा माजी में जाएं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हकीकत के अंदर है क्या। जब खुदा ने पहला रोज़ा दे दिया तो पहला रोज़ा एक ही था, एक रोज़ा था, साल में सिर्फ एक मरतबा रखना था। लेकिन फिर इसके बाद जब बनी इसराइल जाती है ग़ुलामी के अंदर, और वो ग़ुलामी थी, अब पहले मिस्र की ग़ुलामी थी तो खुदा ने एक रोज़ा दिया, फिर अब वो ईरान की ग़ुलामी के अंदर गए, इराक़ की ग़ुलामी के अंदर गए, जिसको बाबल कहा जाता है, जो कदीम ज़माने के अंदर बाबल था, जो मौजूदा इराक़ है और ईरान का ख़ित्ता बनता है। इस इलाके के अंदर जब इसराइल 70 साल तक असीर रहे, और उस दौरानिया के अंदर हैकल बर्बाद हो चुकी थी, रसूमात ख़त्म हो चुकी थी, बर्रे कुर्बान करने ख़त्म हो चुके थे, कफ़ारा देना ख़त्म हो चुका था। तो जैसे वो वापस वहाँ से 70 साल के बाद आते हैं, तब खुदा ने उनसे कहा कि अब तुमने 4 रोज़े रखने हैं। और ये ज़करिया की किताब के अंदर आपको मिलेगा, ज़करिया की किताब के अंदर मिलेगा, अब तुमने 4 रोज़े रखने हैं। और ये चारों रोज़े जो हैं ये बनी इसराइल की जो बड़े बड़े वाक़यात हुए थे, जैसे वो मिस्र की ग़ुलामी के अंदर से निकले थे, एक रोज़ा दिया गया, फिर वो ईरान और इराक़ की ग़ुलामी के अंदर निकले, खुदा ने और रोज़े बख्श दिए। तो यहूदियों को बुनियादी तौर पर खुदा ने 5 रोज़े दिए, और इन 5 रोज़ों का जिक्र पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी की किताब तक का मिलेगा आपको। कोई छठा रोज़ा हमें नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो नए अहदनामे में आपको एक शख्स नज़र आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 2 शख्स थे, बल्कि दुआ करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा जो था वो महसूल लेने, वो दूसरा गुनहगार था, और जो गुनहगार था या महसूल लेने वाला था, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा वो फरीसी बुलंद आवाज़ से दुआ करता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं दायकी देता हूँ, और ये जो पीछे मेरे खड़ा है ना महसूल लेने वाला, ये तो कुछ भी नहीं करता। तो बाइबल हमें बताती है कि जो फरीसी थे, फरीसी तो हफ्ते में 2 बार भी रोज़ा रखते थे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2 बार रोज़ा रखना, तो साल के अंदर महीने आते हैं 12 महीने के अगर हफ्तों को डिवाइड करें तो गालिबन 48 हमें हफ्ते नज़र आएंगे। तो अगर हम इसको रोज़ों के अंदर डिवाइड करें तो ये गालिबन 100 से ज़ायद रोज़े साल के अंदर हमें नज़र आएंगे जो यहूदी रखते हैं। तो इसका सियाको सबाक तो ये है, अब 5 रोज़े फ़र्ज़न खुदा ने दिए, और जो बाकी रोज़े हैं जो यहूदी हफ्ते में 2 मरतबा रखते हैं, पीर के दिन और मंगल के दिन 2 रोज़े रखते हैं, तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसराइल के लोग जो थे, जो रोज़े 5 तो खुदा ने फ़र्ज़ कर दिए कि आपने इनको रखना ही रखना है, तो यहूदियों के फ़िरके ने रोज़ों के अंदर और इजाफ़ा किया, और वो इजाफ़ा ये था कि वो हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे। अब जब हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे तो यूहन्ना रसूल के शागिर्द अक्सर रोज़े रखते। तो इसका मतलब है कि यहूदियत के अंदर जो रोज़ा था, या खुदावंद यीशु मसीह की विलादत अक़दस से पहले और आपकी अयाम खिदमत के दौरान, आपकी खिदमत के दौरान और आपकी विलादत से पहले यहूदियत बहुत ज़्यादा परहेज़गार रोज़े रखते थी, और उनका जो तरीक़ा था वो बड़ा डिफरेंट था। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो लंबे लंबे चोगे पहनते थे और अपने आप को दिखाते थे कि लोग हमें देखें। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो इसका मतलब है हमें इससे वाज़िया क्लू मिलता है, वाज़िया चीज़ नज़र आती है कि वो अपनी शक्ल उदास बनाते थे, अपने माथे के ऊपर जो थे वो जर्द रंग की, पीले रंग की मट्टी लगा लेते थे, खाक सर में डाल लेते थे, बाल बखेर लेते थे, कपड़ों के नीचे टाट पहन लेते थे और चोगे पहन लेते थे, और मोड़ों के ऊपर खड़े होकर लोगों को बताते थे मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये कर क्या रहे हैं? खुदावंद यीशु ने कहा जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये लोग चाहते हैं कि लोग हमें देखें। ये जो लोग हैं ना यहूदी, ये रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि लोग हमें रोज़ादार जाने। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया
اور کانسیپٹ کیا چینج کیا؟ لیکن جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی شکل کی طرح اپنی شکل اداس نہ بناؤ، بلکہ تم اپنے منہ کو دھو، اپنے سر پہ تیل ڈالو۔ اب جو سر پہ تیل ڈالنے کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہ ہے کہ سر پہ تیل ڈالنے کا مختصر جو مطلب ہے وہ ہے سر کے اندر روح القدس کی قدرت کو لینا، یا پوری باڈی کے اندر روح القدس کی قدرت کو لینا۔ سر کے اوپر تیل انڈیلنے کا مطلب ہے کہ تیل انڈیلا جائے اور وہ پاؤں تک جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری باڈی جو آپ کی ہے یہ روح القدس کی کنٹرول میں آئے۔ منہ دھونے کا مطلب ہے کان کو دھونا، آنکھ کو دھونا، ناک کو دھونا، ذہن کو، سوچ کو، خیال کو کھلی طور پر دھو دینا۔ تیسری بات، خداوند یسوع مسیح نے ایک جو خاص بات کہی، لکھا ہے تاکہ تیرا باپ تجھے جانے۔ یہودیوں کی بابت کہا گیا تاکہ لوگ انہیں جانیں، اب مسیحیوں کی بابت خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ خدا تجھے جانے۔ اب خدا تجھے جانے کا جو ایک گریک مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور آ کے مقدسہ مریم سے کہتا ہے مریم تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یہ فرشتہ پیغام دے کے چلا گیا تو یوسف کے پاس بھی فرشتہ آیا، اور جب فرشتہ یوسف کے پاس آیا تب بھی کی ایک سٹیٹمنٹ اور اس سے پہلے کی سٹیٹمنٹ، دو سٹیٹمنٹس آئیں گی، اور یہ دونوں الفاظ مقدسہ مریم نے فرشتے سے کہا میں کسی مرد کو نہیں جانتی، اور پھر یوسف کی بابت لکھا ہے یوسف نے اسے نہ جانا۔ سو جاننے کا مطلب یہاں پر جو ہے، یہاں خدا کہتا ہے نا کہ لوگ خدا باپ تجھے روزے دار جانے، یہاں پر سیکچول ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکچول ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اتنا سٹرونگ ریلیشن شپ ہو جس طرح سیکچول ریلیشن شپ ہے، اور اس کے اندر تھرڈ پرسنالٹی نہ آئے، اور تھرڈ پرسنالٹی کے سامنے یہ ریلیشن شپ نہ ہو، کیونکہ قدیم کلچر کے اندر جو جوش کلچر تھا یہ ریلیشن شپ سیکرٹ ہوتا تھا، اس کو تیسرا بندہ نہیں جانتا، اور اگر تیسرا اسے جانے یا تیسرے کے سامنے وہ ساری ریلیشن شپ جو قائم کیا گیا ہے اس کو ادا کیا جائے تو وہ حرام کاری اور بدکاری کے اندر آ جاتا ہے، بے حیائی اور شرم کے اندر جو جوش کلچر تھا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع نے کہا کہ لوگ نہیں، باپ تیرا جانے، کتنا سیکرٹ جانے؟ جتنا تو اپنی بیوی کو سیکرٹ جانتا ہے، ایسا تیرا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہو، اتنا کلوز ہو۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہے اور میں صبح اٹھوں اور میں لوگوں کو بتاؤں میں نے روزہ رکھا ہے، میں فاسٹنگ میں ہوں، 40 روزے آ گئے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ نو وے، خداوند یسوع کہتا ہے سیکرٹلی خدا تجھے جانے۔ تو یہ ایک روزے کا کرسچن مفہوم ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو خدا ہمیں جانے اور ہم خدا کو جانے۔ تیسری پرسنالٹی ہمارے روزے کو نہ جانے، ورنہ لوگ جان جائیں گے یہ روزے دار ہے اور لوگ ہمیں اجر دیں گے، خدا ہمیں اجر نہیں دے گا۔ اگر آپ نے خدا سے اجر لینا ہے تو خدا ہی آپ کو جانے روزے دار۔ تو یہ تھا کرسچن کانسیپٹ۔ بہت خوب، تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی فار گیونگ اس دیٹ انفارمیشن، کیونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کے لیے ضرور یہ اور دیکھنے والوں کے لیے ایک اچھی انفارمیشن ہوگی روزے کے متعلق۔ آخر میں پاسٹر جی اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے جوائے اسٹار ٹی وی ویورز کو تو پلیز گو ہے۔ میں شکر گزار ہوں جوائے اسٹار کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، ان کی ساری ایڈمنسٹریشن کے لیے، اور پھر سارے ویورز کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ چینل دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پرسنلی طور پر بھائی چارلز، ان کی مسز اور ان کے ساری ٹیم کے ساتھ ملا ہوں، اور یہ کام جو یہ کر رہے ہیں یہ کسی منسٹری کا نہیں ہے، یہ والنٹیئر کام ہے، اور والنٹیئر کام اگر یہ کر رہے ہیں اور یہ کسی سے کوئی سپورٹ ریز نہیں کر رہے، کسی سے کچھ نہیں لے رہے، مسیح کا پیغام، دا میسج آف دا گاسپل جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں، آپ کے بیڈ رومز کے اندر تک یہ گاسپل جا رہی ہے، آپ کے موبائل کے اندر آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کا دل کھولتا ہے تو آپ اس چینل کے پارٹنر بنیے گا۔ میں پرسنلی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس چینل کو سپورٹ کیجیے گا تاکہ آپ کے دیے ہوئے لو گفٹ سے، ٹائٹ سے، آفرنگ سے یہ چینل بہت سے ممالک کے اندر جائے اور ریگولر کام کر سکے، تاکہ خدا اس چینل کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں کو بدلے اور بہت سے نئے نئے چہرے آپ اس ٹی وی کے اوپر دیکھ سکیں، کیونکہ یہ 24/7 ہے، یہ کوئی ایسا سلاٹ نہیں ہے جہاں کچھ چند گھنٹے کا کام ہے، نہیں 24/7 ہے، اور اس کے لیے کافی فیس کی درکار ہے، کافی اخراجات ہیں۔ تو ان اخراجات کو بیئر کرنے کے لیے یہ بھائی اور ان کی ٹیم ناکافی ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ملتے ہیں تو آپ ملیں ساتھ، اور یہ نیٹ ورک خدا کے جلال کے لیے پوری دنیا کے اندر پہنچے۔ خداوند آپ کو برکت دے،
خدا جوائے اسٹار کو برکت دے اور اپنے چہرے کو آپ پر اور اس چینل پر ہمیشہ جلوہ گھر رکھے اور آپ برکتوں پر برکت پائیں. گاڈ بلیس یو. Amen. Thank you very much, Pastor Ji, once again. And thank you for watching Joy Star TV. God bless you all.